یہ زبان جو ہے ایک زمانے میں بہت زیادہ بولی جاتی تھی یورپ میں. یہ ہے کہ خاص طور پہ جو تھوڑے سیمی اربن علاقے ہیں ان میں اگر آپ صرف اردو بولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی یہ تو شہری بالکل ہیں اور دنیا داری نہیں پتا. لیکن اگر آپ صرف اس کو لنگوسٹکلی اور کلچرلی دیکھیں تو جو سرائکی کی شناخت ہے وہ ایک بڑی مستحکم اور بڑی پرانی ہے. ٹھیک ہے کہ ملتان کی جو ہے ایک رہی ہے ایک تاریخی حیثیت الگ رہی ہے اور ملتان کی جو ہے اس کی کلچر کی اور اس کی جو زبان کی الگ حیثیت رہی ہے. حقیقت کہتے ہیں نا زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز تو بڑی تلخ ہیں ظاہر ہے اس معاملے میں. خاص طور پہ جو پاکستان میں رہ کر کام کرنا ہے اس قسم کا وہ بڑا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں. جو ضروری نہیں ہے کہ انگریزی جو ہے بچپن سے ہی سیکھی جائے, اس کے یا اگر سیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان جو ہے وہ بھی سکھانی چاہیے. میرا خیال میں دنیا میں رہنا اور صرف ایک زبان بولنا اس چیز کے مترادف ہے کہ آپ ایک بہت بڑی حویلی میں ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور صرف ایک کمرے میں پوری زندگی آپ نے گزار دی ہے. بہت کم لوگوں نے کیا, اور پھر جنہوں نے کیا اس میں کیونکہ ایک سٹگما وابستہ ہے ہمارے ہاں آرٹس سے ویسے بھی کہ جی یہ تو کنجر خانہ ہے اس کو کہہ دیتے ہیں. حالانکہ فلسفہ جو ہے آپ کو خود سے سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے آپ میں اور آپ کو وہ صلاحیت دیتا ہے. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we have with us Hamad H. Rensab. Hamad Saab is a writer of Four Darwishes. He studies Yiddish and Judeo-Persian at Oxford School of Rare Jewish Languages. Hello Hamad, how are you doing? Hello, السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں؟ میں بالکل ٹھیک سر. Thank you so much for giving us your time. Before we go into the details, or the topic that we would be discussing is actually on languages. So I would like to know more about Hamad Rensab. جی ضرور. جیسے آپ نے فرمایا حماد رین میرا نام ہے, and I am from western part of Punjab, southwestern part of Punjab, and I've lived in the UK for about for more than a decade. I write, I also work as a researcher, and I've been passionate about languages for a very long time, since a very early age. میں بہت یعنی ایک شوق رہا ہے زبانوں کا بہت کم عمری سے. تو بس یہی ہے میرا تعارف. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک فکشن بھی لکھ لیتا ہوں کبھی کبھی. ناول لکھا ہے ایک پہلے اور ایک اب لکھ رہا ہوں فی الحال. اچھا, ماشاء اللہ آپ نے اتنا کام کیا. یہ دیکھیں پاکستان میں تو لینگویجز پہ بہت ہی کم کام ہوا ہے اور کم کام ہو رہا ہے آج کل. تو ہاؤ ڈڈ یو ڈیولپ یور انٹرسٹ ان لینگویجز؟ یہ تھوڑا انکنونشنل تھا واقعی میں. جو ہے یہ تھوڑا ایک ہٹ کے تھا, کئی لوگوں نے اسے اس طرح سے سمجھا. کچھ اس طرح سے ہوا کہ فارچونیٹلی آئی فاؤنڈ the atmosphere I was growing up in to be very much into languages. I saw a lot of different languages around me. For example, my father was studying Arabic. وہ عربی پڑھ رہے تھے اس وقت جب میں بچہ تھا, اور ایک یونیورسٹی میں, سعودی عرب کی یونیورسٹی میں عربی پڑھ رہے تھے. اس کے علاوہ میرے نانا جو تھے وہ فارسی عربی کچھ جانتے تھے, کیونکہ وہ جنگ عظیم جو تھی سیکنڈ ورلڈ وار, جنگ عظیم دوم, اس میں وہ رہے تھے میسوپوٹیمیا میں. تو وہ ان کو کافی جو ہے اس وقت کے واقعات وغیرہ یاد تھے, تو وہ بہت ذکر کیا کرتے تھے فارسی شعراء کا. تو اس سے مجھے تھوڑا بہت جو ہے شوق پیدا ہوا بچپن سے ہی, مطلب بہت کم عمری سے. تو وہ فارسی سیکھنا شروع کی پہلے. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ہے کئی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پڑھو فارسی بیچو تیل, کہ ایسی چیز میں کچھ جو ہے کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہے زبان وغیرہ کا. تو پھر اس کے بعد یہ کہ انگریزی تو ظاہر آپ کو پتہ ہے ایک مجبوری ہے, تو انگریزی اس کی وجہ سے یعنی آپ کو جو ہے اگر آپ کی ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ساری انگلش میں, اور وہ ظاہر ہے ویسے بھی ایک انٹرنیشنل زبان ہے, تو وہ سیکھی ہے پھر پڑھ کے ظاہر ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر باقی اور زبانیں جو ہیں فرینچ وغیرہ, اور اپنی جو ہماری جو ہیں قومی زبانیں وہ بھی, کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا ایک اچھا اتفاق یہ ہوا کہ جو میرے اپنے گھر میں جو ہے ایک ملٹی لنگول قسم کا ایک تھا گھرانہ تھا, اس میں پنجابی بھی تھی اور سرائکی بھی تھی. تو اس وجہ سے یہ دونوں زبانیں جو ہیں یہ میں بچپن سے ہی سنتا آیا.
لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ایک عجیب قسم کا یہ رواج ہے کہ یہ زبانیں اگرچہ ہماری اپنی ہیں لیکن بچوں کو جو ہے اردو سکھائی جاتی ہے، خاص طور پہ یہ ہمارا جو پولیٹیکل ڈویژن پنجاب ہے اس میں ایک عرصے سے یہ رواج رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. نہیں، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور یہ چیز تو کس طرف چل پڑے؟ جی ہاں، نہیں بالکل یہ تھا، بلکہ یہ ہے کہ جب تک زور نہیں چلتا تھا اپنا اس وقت تک تو میں بھی انجینئرنگ میں نے تھوڑی بہت کی، یعنی ایک بڑی ابتدائی سطح تک انجینئرنگ پڑھی. اس کے بعد جو ہے مجھے وکالت کے لیے وہ تیار کیا گیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی زمینداروں کے گھر میں ایک بچہ جو ہے اس کو ضرور ہونا چاہیے لاء میں یا سول سروسز میں، یا پولیس لو میں، لاء میں، بالکل کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. تو وہ پھر ہوا یوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ پھر ایل ایل بی میں نے کیا پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد میں یہاں پہ برطانیہ میں آیا ایل ایل ایم کرنے کے لیے، لیکن میں لاء سے بہت جو ہے اس وقت تک اوب چکا تھا. اور یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس وقت تک میں زور چلتا تھا کیونکہ جو ہے وہ والدین کی کڑی نگاہ جو تھی وہ نہیں تھی، موجود نہیں تھی یہاں پر. انٹرسٹنگ. ہاں، وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ باہر گئے تو آپ نے پھر راستہ ہی چینج کر دیا ٹوٹلی. جی ہاں جی ہاں. تو پھر اس وجہ سے پھر اس طرح سے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ہوا کہ اپنے جو مجھے شوق تھا جس چیز کا اس کی طرف چلنے کا موقع مل گیا ایسے. اچھا، تو آپ ابھی جو جوڈو پرشین لینگویجز ہیں، اس کے علاوہ آپ یدش کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسے، اس طرف کیسے آپ نے رجحان آپ کا ہوا؟ یہ رجحان بھی بس یہی ہے کہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک لت پڑ جاتی ہے آپ کو. اگر آپ کوئی اس طرح کام شروع کرتے ہیں، جیسے پہلے کچھ زبانیں سیکھتا رہا، ترکی سیکھی، فارسی سیکھی، اور اس طرح سے پھر جہاں بھی کوئی وہ موقع ملتا ہے اس قسم کا تو اس پر چل نکلتے ہیں. تو یہ ہے کہ یدش کا جو ہے ایک اور خاص مجھے اس وجہ سے بھی شوق ہوا کہ مجھے بڑی انسپائرنگ لگتی ہے اس کی داستان، اس کی کہانی جو ہے بڑی انسپائرنگ ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ زبان جو ہے ایک زمانے میں بہت زیادہ بولی جاتی تھی یورپ میں. یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب جو ہے یہودی آبادی جتنی بھی تھی، جوش آبادی جو ہے پاپولیشن جو ہے یورپ کی، اس میں بہت عام تھی یہ ڈش جنگ عظیم دوئم سے پہلے. لیکن پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں ظاہر ہے ہولوکاسٹ وغیرہ کی وجہ سے، سب کچھ کی وجہ سے یہ جو ہے بالکل ناپید ہو گئی ہے قسم کی یورپ میں بھی اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جگہوں پر بھی. تو پھر یہ ہے کہ امریکہ میں جو ہے کچھ لوگ بولتے ہیں فرسٹ لینگویج کے طور پر، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کی جو یہ کہانی ہے کہ یہ کس طرح سے ایک بار ختم ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ سے کیسے ریوائیو کر رہی ہے، مجھے بڑی انسپائرنگ لگتی ہے. اور خاص طور پہ ہماری جو اپنی زبانیں ہیں، جیسے ہے سرائکی ہے، جیسے پنجابی، سندھی وغیرہ ہیں، ان کے لیے مجھے اس میں بڑی ایک امید نظر آتی ہے کہ اس طرح سے ہم اس میں بھی کام کر سکتے ہیں، جس طرح سے یہ کہ اسکالرز ہیں جیسے یہ لینگویج لوگ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں وہ چیز ادھر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کر سکتے ہیں. بے شک ایسے صحیح. تو یہ لیسن مطلب کہ آپ نے اس چیز سے سیکھ رہے ہیں اور اس لینگویج کو بھی سیکھ رہے ہیں. رائٹ. جی ہاں بالکل تو یہ بالکل، بڑا مطلب انٹرسٹنگ ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے. اور اچھا، یو ہیو لائک آپ کے گھر میں بڑا ایک ڈفرنٹ سا بیک گراؤنڈ، کچھ لوگ پنجابی بول رہے ہیں، کچھ لوگ سرائکی بول رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ایک ملٹی لنگول جو انٹرسٹ ہے آپ میں وہ ہے. تو گھر کا ماحول، ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ دیٹ انوائرمنٹ؟ یہ مطلب اس حوالے سے بڑا یعنی کہ ایک وہ تھا، فیسینیٹنگ تھا. مطلب اس نے اس راہ پر چلنے میں مدد کی. ایک تو یہ ہے کہ میں جغرافیائی سطح پر جو میرا ہے علاقہ ہے سرگودا ڈویژن، اس میں یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے سرائکی بولنے والے علاقے بھی ہیں مکمل، اور اس میں پنجابی بولنے والے بھی ہیں. تو اس طرح سے مطلب یہ ایک بارڈر کہہ لیں آپ، ایک سرحد ہے جو ان دو زبانوں کے درمیان جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تھوڑا بہت فلوئڈ ہے وہاں پہ. مطلب جس طرح سے ہے آپ اگر جائیں بالکل جیسے پنجابی بولنے والے علاقے ہیں گجرانوالا یا لاہور وغیرہ، وہاں بالکل ایک پنجابی ہے. اور اسی طرح اگر آپ جائیں بالکل جو سرائکی بولنے والے ہیں بہاولپور وغیرہ، تو یہ تھوڑا جو ہے یہاں پہ فلوئڈ ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے آئیڈینٹی بھی تھوڑی فلوئڈ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے ایک بڑا مطلب دلچسپ قسم کا ماحول ملا. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے عرض کی کہ مطلب ویسے جو ہے والدین وہ بولا کرتے تھے
اردو ہمارے ساتھ تھا کہ اردو بولیں، لیکن جب باہر نکلے خاص طور پر ہائی اسکول وغیرہ میں تو وہاں پر یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو تھوڑے سیمی اربن علاقے ہیں ان میں اگر آپ صرف اردو بولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی یہ تو شہری بالکل ہیں اور دنیا داری نہیں پتہ، تو آپ کو جو ہے وہ لوکل ریجنل زبان بھی جو ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے، تو یہ ایک وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا ہم نے مین فوکس کرنا تھا یہ تو لینگویجز پہ بھی ہمارا مین فوکس ہے، لیکن اس کے علاوہ پارٹیکولر جو ہم نے اسپیسیفک بات کرنی ہے وہ آن سرائیکی لینگویج بھی بات کرنی ہے، کیونکہ سرائیکی لینگویج جو ہے وہ آپ اس پہ آپ کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے، آپ نے ٹویٹر پہ بنایا ہوا ہے ورڈز ان سرائیکی کے نام سے، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں وہاں پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے ریسنٹلی ایک لفظ شیئر کیا ہوا تھا مونچھ. اب وہ مونچھ جو لفظ ہے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے میننگز مطلب کہ سمجھ لیں کہ وہ بڑے ہی ایموشنز اور اس طرح سے اٹیچ ہے کہ اس لفظ کا بہت واسٹ میننگ بھی اگر اس ٹرمز میں دیکھا جائے تو بڑا واسٹ میننگ، اور وہ پنجابی میں وہ شیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ لفظ جو ہے وہ پنجابی کے ساتھ شیئر نہیں ہے کہیں پہ، یا یہ ہو کہ پنجابی میں بھی کہیں پہ ایسا ایکسنٹ ہو جس میں وہ لفظ آیا جائے. تو جو سرائیکی لینگویج ہے، آپ اس سرائیکی لینگویج کی جو ہیریٹیج ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اس چیز کی ہماری آڈینس کو بتائیں، پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی جی ضرور. تو سرائیکی کی جو ہیریٹیج ہے، سرائیکی کی ایک مطلب بڑی رچ ہیریٹیج ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ ہے کہ بہت سے ادیبوں نے اس پر کام کیا ہے، اور یہ ہے کہ یہ ایک زبان ایسی ہے جو آپ کے جو 4 جغرافیائی خطے ہیں جو شروع سے مطلب پاکستان کے رہے ہیں، اب تو ظاہر ہے بلتستان وغیرہ بھی ہیں، لیکن شروع میں جو 4 صوبے تھے ان 4 صوبوں میں بولے جانے والی واحد زبان ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ آپ کو پنجاب میں بھی ملے گی، آپ کو سندھ میں بھی ملے گی، اور سندھ میں یہ ہے کہ یہ تقریباً پورے سندھ میں، پنجاب میں تو یہ ہے نا کہ یہ عام طور پہ صرف مطلب جنوبی پنجاب اور تھوڑا مغربی پنجاب تک محدود ہے، لیکن سندھ میں آپ کو ایک سرائیکی بیلٹ ہے جس طرح ہمارے پنجاب میں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جنوب تک بھی حیدرآباد میں خاص طور پہ جو ہے آپ کو سرائیکی بولنے والے ملیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی، بلوچستان کا جو ہے سرحدی علاقہ ہے جو ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ہے، رکنی کا علاقہ ہے یہ جو رجحان کے ساتھ کے علاقے ہیں جو ٹرائبل ایریاز ہیں، جی ہاں جی ہاں، اور وہاں سرائیکی پختونخوا میں بولی جاتی ہے بے شک. تو اس طرح 2-3 سے یہ ہے ڈسٹرکٹ میں پختونخوا کے بولی جی جاتی ہے. ہاں، بنو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، تو یہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو جغرافیائی سطح پر بہت پھیلی ہوئی زبان ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو ہے کام بہت ہوا، خاص طور پہ سندھ میں جو ہے ہمیں بہت ملتے ہیں. شروع کے جو شعراء ہیں ادب میں جو ہے صوفی شعراء، ان کا کلام بہت ملتا ہے. جیسے ہے ہمارے قادر بخش بے دل صاحب ہیں، جو کہ انہوں نے بہت لکھا سرائیکی میں، سندھی میں بھی لکھا، فارسی میں بھی لکھا. اسی طرح سچل سرمست نے سرائیکی میں بہت کام کیا ہے، بہت لکھا ہے. سچل سرمست جو ہے سچل سرمست نے بھی سرائیکی میں کام کیا ہے. بہت سچل سرمست جو ہے، میں پہلی دفعہ یہ چیز میرے علم میں آئی ہے، جی ہاں. یقین کریں. اور سچل سرمست کا بلکہ یہ ہے کہ ان کا ایک مشہور جو کلام ہے، صوفیانہ کلام ہے ان کا، وہ تو سندھ میں بہت عام جو ہے وہ سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور کئی مشہور گلوکاروں نے گایا ہے. عابدہ پروین نے گایا ننگڑا نمانی دا جیویں تیویں پالنا، یہ ان کا ایک مشہور جو ہے صوفیانہ کلام ہے. اور یہ ہے مطلب یہ ایک مطلب بیٹی کے اس کے جو ہے نا پوائنٹ آف ویو سے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بیٹی جس طرح سے وہ ننگڑا نمانی، مطلب اسے نمانی کر کے نمانی کہتے ہیں. جی ہاں، نمانی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں مطلب کام جو ہے بہت ہوا ہے سندھ میں بھی. یہ تو بات ہے. اب دیکھیں سچل سرمست جو ہیں وہ ہیں 18ویں صدی میں، مطلب یہ ہے کہ 1750 سے 1800 تک وہ لکھ رہے ہیں، تو یعنی اتنا یہ قدیم جو ہے اس میں کام ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس طرف آئیں، ہمارے بہاولپور میں جو ہیں خواجہ غلام فرید، ظاہر ہے انہوں نے بہت لکھا ہے اس میں. جی ہاں، روحی کے متعلق انہوں نے بہت لکھا ہے. ان کا جو ہے کلام ہے بہت رچ ہے اس پر. پھر اس کے بعد آپ جدید دور میں آتے ہیں تو اور بہت سے شعراء ہیں. تو اس طرح سے مطلب ایک ہیریٹیج جو ہے اس کی بڑی رچ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ جو ہے کچھ فلوئڈیٹی بھی رہی ہے، کیونکہ کئی جو شعراء جو ہیں وہ تھوڑے شیئرڈ بھی رہے ہیں. اور یہ صرف مطلب یہ سرائیکی کا نہیں ہے، سرائیکی سندھی یا پنجابی کا نہیں ہے. اس طرح کی آپ کو کئی اور جو ہیں
लिटरेरी ट्रेडिशंस जो हैं दुनिया में, उसमें भी मिलेगा कि कई जो शुअरा होते हैं वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, कहें कि वो इन बॉर्डर्स को क्रॉस करके क्रॉस कर जाते हैं। मल्टी लेकिन सर, कल्चरल हो जाता है। जी जी। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा नहीं नहीं। हूँ, लेकिन पहले तो बॉर्डर भी तो नहीं थे ना, जिसकी जी वजह हाँ, से वो फ्लूइडिटी ज्यादा थी। ज्यादा थी, बिल्कुल। और हम्म। खास तौर पे ये है कि साउथ एशिया में ये रही है बहुत अरसे तक, ये जब तक के, बल्कि अंग्रेजों के दौर के बाद भी जो है ये काफी अरसे तक रही ये फ्लूइडिटी, कि एक तो जो थी स्टेट्स वगैरह जो हैं वो कोई परमानेंट नहीं थी, वो बदलती रही। हम्म। तो इस वजह से हम्म। जो है ज्योग्राफियाई एतबार से भी, जियोग्राफिकली भी, और फिर उसके बाद लिंग्विस्टिकली भी जो है इसमें काफी वो फ्लूइडिटी रही है। तो इसलिए कई शुअरा जो हैं वो उर्दू में भी मतलब उन्होंने लिखा है, फिर उसके बाद उन्होंने पंजाबी में जिस तरह से लिखा है, इसी तरह कई शुअरा ने सिंधी में और सराइकी में, तो इस तरह से ये मुख्तलिफ रहा है। तो जी हाँ, ये बस मतलब इस तरह से है। अच्छा, कुछ ये भी एक तस्वर दिया जाता है कि जो सराइकी है, दैट इज द डायलेक्ट ऑफ पंजाबी। ठीक जी है, हाँ। इस चीज पे अब मैं ये चीज पूछूंगा, मैं बीइंग अ सराइकी, मैं कहूंगा कि पंजाबी इज द डायलेक्ट ऑफ सराइकी। तो इस पे तो डिबेट हो सकती है, तो जी हाँ, आप क्या समझते हैं? देखें ये तो एक जो है ना डायलेक्ट और लैंग्वेज, ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू भी है और बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू भी है, क्योंकि बिल्कुल। इसमें कई पहलू आ जाते हैं। एक तो पहलू है आपका लिंग्विस्टिक पहलू, फिर उसके बाद आ जाता है हम्म। कल्चरल एथनिक पहलू आ जाता है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पहलू भी आ जाता है। और आजकल जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जो रुझान है खासतौर पर सोशल मीडिया वगैरह पर, उसको बहुत पॉलिटिसाइज करके इस चीज को वो किया जाता है कि जी ये तो इसको एक वो एग्जिस्टेंशियल जो है मसला बना दिया जाता है। हाँ लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल। सिर्फ इसको लिंग्विस्टिकली और कल्चरली देखें, तो जो सराइकी की शनाख्त है वो एक बड़ी मुस्तहकम और बड़ी पुरानी है। ठीक है, नाम उसका जो है, चाहे वो 1960 की दहाई में जो है सराइकी जो है वो तजवीज़ किया गया हो, सारे जो इसके मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, सारे जो इसके लहजे हैं उनके लिए किया गया हो, चाहे वो अलग बात है। लेकिन ये है कि उसके जो मुख्तलिफ अलग लहजे थे, उनकी अपनी अलग पहचान थी। डेरावाली लहजा जो है जिस तरह से, उसकी अलग पहचान थी, मुल्तानी लहजे की अलग पहचान थी, रियासती या बहावलपुरी की अलग पहचान थी। और बल्कि ये है कि आप अगर जब मिलते हैं कई, और जिस तरह से मेरी अपनी एक मुलाकात हुई है कई जो हैं जो सराइकी बोलने वाले जो थे, हिंदू और सिख जो हमारे भाई थे, जो माइग्रेट करके चले गए हिंदुस्तान में, इंडिया में चले गए, वो अभी तक इसको मुल्तानी, रियासती इस तरह से जानते हैं और इसकी अलग आइडेंटिटी समझते हैं उसको। मतलब ये नहीं है कि वो पंजाबी का एक वो समझते हैं, वो पंजाबी से अलग समझते हैं, बल्कि इसके लिए एक बड़ी एक मजे की बात ये है कि पंजाबी आपको पता है गुरमुखी में लिखी जाती है। गुरमुखी है उसका रस्मुल खत है जो हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ तो वो पंजाबी उर्दू की तरह लिखी जाती है शाहमुखी में, लेकिन हिंदुस्तान में गुरमुखी में लिखी जाती है। लेकिन बिल्कुल। सराइकी बोलने वाले जो हैं वो सराइकी को वहां पे चाहे जो भी कहें, वो डेरा वाली कहें, रियासती कहें, वो उसे हिंदी के स्क्रिप्ट में लिखते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि ये जबान जो है ये अलग है, पंजाबी नहीं है, इसका अलग स्क्रिप्ट है। और इसी तरह बल्कि अगर आप देखें तो मुल्तानी जो है, मुल्तानी का जो स्क्रिप्ट है ये बड़ा पुराना है, ये तकरीबन 18वीं सदी में मुल्तानी जो है एक अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। अच्छा। जी हाँ, मुल्तानी जो है ये इसका एक अलग स्क्रिप्ट था। ये इसको जो है ना एक लंडा स्क्रिप्ट कहते हैं। लंडा स्क्रिप्ट वो होता है मतलब उसके 2-3 जो हैं उसकी किस्में हैं। उसमें एक खुदादादी है, उसमें एक आ जाता है आपका महाजनी, उसमें फिर आ जाता है खोजकी और उसमें मुल्तानी। ये 4 जो उसके मुख्तलिफ जो हैं उसके मुख्तलिफ किस्में हैं। और उसमें जो है मुल्तानी जो है ख़ास तौर पे उसमें लिखी जाती थी उसमें। और ये खास तौर पे कारोबारी तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था ये स्क्रिप्ट, कि जो कारोबारी लोग थे, वो इसमें लिखा करते थे। तो इस तरह से ये है कि ये फिर अब अगर आप मतलब एक और हवाले से मैं आपके सवाल का अगर जवाब दूँ कि लहज़ा और ज़बान में जो फ़र्क होता है, वो ये है कि आम तौर पे जो है लोग वो ये समझते हैं कि ज़बान जो है, वो उसका एक उसकी तहरीरी रिवायत होती है, ठीक है? उसमें एक रिटन उसकी ट्रेडिशन है कि उसमें लिटरेचर लिखा गया है। और जो लहज़ा है वो ओरल होता है, मतलब वो सिर्फ़ बोलने में होता है, उसका वो उसमें कोई कुछ जो है लिखा नहीं गया। अगरचे ये मुतनाज़ बात है क्योंकि कई ज़बानें जो हैं वो भी सिर्फ़ बोलने तक महदूद होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर इस बात को माना जाए तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सराइकी में लिखा गया है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो है सिंध में सच्चल सरमस्त वग़ैरह जो हैं वो लिख रहे हैं सराइकी में और बड़े अरसे से लिख रहे हैं। तो इसकी एक तहरीरी रिवायत जो है वो मौजूद रही है।
تو اس لیے یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے ظاہر ہے مطلب ایک زبان. پھر اگر آپ اس کو صرف لنگوسٹکلی دیکھیں, میں معذرت کہ میں بس بولے جا رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, اتنی انٹرسٹنگ باتیں میں انجوائے کر رہا ہوں. جی ہاں, تو وہ میں ایک بس مختصراً ایک اور عرض کروں گا کہ جو ایک ہے ایک اور چیز جو زبان اور لہجے کو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میوچول انٹیلیجیبلٹی, کہ آپ جو ہے وہ دوسرا لہجہ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے میں بڑا ایک یہ دیکھتا ہوں کلیم کہ جی کئی جو ہیں وہ دوست احباب جو ہیں وہ یہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سرائکی سمجھ سکتے ہیں, اس لیے سرائکی جو ہے وہ ہماری زبان کا لہجہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اور سندھ یہ میں کامن ہے, بڑا یہ کامن پرسپشن ہے. کامن پرسیپشن ہے. اب اس میں جو ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی وہ کرائٹیریا نہیں ہے مکمل طور پر, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ انگلش کے بھی کئی ایسے لہجے ہیں جو لہجے مانے جاتے ہیں لیکن دوسرے انگلش بولنے والے اسے سمجھ نہیں سکتے. جیسے اب امریکہ کے جو لوگ ہیں اکثر وہ اسکاٹش لہجے کو سمجھتے ہوئے انہیں دقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ مطلب کوئی وہ نہیں ہے, کرائٹیریا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اس بات کو مانا بھی جائے تو یہ چیز ہوتی ہے ایکسپوجر پر. ٹھیک ہے, اگر جو پنجاب کے لوگ ہیں خاص طور پہ اب جو سوشل میڈیا کی وجہ سے سرائکی سنتے ہیں تو وہ سن کر بھی ان کو وہ تھوڑا سا ایکسپوجر ملتا ہے, اس وجہ سے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سندھ اور میں اگر اردو آپ کے بھی دیکھیں ورڈ آ گئے ہیں کافی زیادہ سرائکی میں. بالکل, تو اس وجہ سے وہ بھی, اور ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت سملیرٹیز تو ہیں ظاہر ہے. پھر اگر جی آپ جی. دیکھیں سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو ایکسپوجر ہے سرائکی کے ساتھ, کیونکہ سندھ میں سرائکی جو ہے بہت بولی جاتی ہے جیسے میں نے عرض کی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ ان کو ایکسپوجر کی وجہ سے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو اگر وہ بھی آسانی سے سمجھ رہے ہیں اور پنجابی بھی آسانی سے سمجھ رہے ہیں تو اس کا یہ تو مطلب ہونا چاہیے کہ لاجیکلی پنجابی اور سندھی بھی ایک دوسرے کا لہجہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات, بالکل بالکل. لیکن یہ بات نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرائٹیریا جو ہے یہ کوئی وہ مکمل طور پہ وہ بھی نہیں ہے, کوئی حتمی سر بات نہیں ہے. اربنائزیشن کے تھرو بھی تو یہ چیزیں یہ ہوئی ہیں نا کہ ڈائلیوٹ ہوئی ہیں, بالکل لینگویجز ڈائلیوٹ, ورڈز جو ہیں وہ ادھار لیے گئے ہیں, لے ڈفرینٹ گئے, ڈفرینٹ صحیح ڈفرینٹ. بات. اگر ایک سرائکی ہے وہ اس نے آدھے سے زیادہ ٹائم لاہور میں گزارا ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ وہ سرائکی میں پنجابی بھی بول رہا ہوگا. اب بالکل, یہ انٹرسٹنگ ایک کیس اسٹڈی ہے جو کہ حاصل پور کا علاقہ ہے. جی جی حاصل پور کا علاقہ ہے اور یہ یزدان اور یہ سارے علاقے ہیں. اب یہاں پہ جو سرائکی بولی جاتی ہے دیٹ از, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے آئے انڈیا سے, اور صحیح. زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پنجابی اسپیکنگ تھے. تو انہوں نے ایک بیچ میں جو وہ سرائکی اب بنی ہے, وہاں کے جو سرائکی لوگ بولتے ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ سرائکی ہے. اچھا, ٹھیک واہ, ہے, تو صحیح. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک چیزیں مطلب آپ ایک لینگویج کو ریجڈ چیز تو نہیں مان سکتے نا نہیں کہ مان آج, سکتے, بالکل. ہاں, تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے ود دا پیس. اب بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ اردو اسپیکنگ یو پی کے لوگ اسپیشلی مائگریٹ کر کے آئے اور ان کو سرائکی علاقوں میں ادھر جگہ ملی, تو وہ ایک مزیدار اردو سرائکی اور اردو بولتے ہیں. جی ہاں ٹھیک جی ہے, ہاں, صحیح. تو یہ چیزیں بھی ہیں نا, اور ان چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بس جی ڈائلیکٹ ہے. میرے حساب سے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, جی ہاں, جی ہاں, تو بالکل. اور وہ ایک سمجھ لیں کہ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پنجابی رولرز بھی آئے انہوں نے بھی اس چیز پہ بڑا ہی وہ قدغن لگائی, اور پنجاب کے ایریے میں جیسا کہ اس علاقے کو ڈالا گیا اور پھر اس کو وہ, اور کالونیل ٹائم نے بھی مطلب کہ کالونی میں بھی جیسا کہ یہ ایریا رہا, ریاست پنجاب میں چلے انڈیپینڈنٹ رہی جی جو ہاں, بہاولپور کی ریاست تھی, لیکن کالونی کے بعد جب پارٹیشن کے بعد جو اس ایریا کی لینگویج کے ساتھ زیادتی ہوئی, میرے خیال سے وہ ناقابل تلافی ہے. بے شک بے شک. اور بلکہ میں اس میں عرض کروں گا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست, اس کے ریاست کے علاوہ بھی, اور یہ بھی ایک ڈیبیٹ کی جاتی ہے عام طور پہ کہ اکثر جو ہیں وہ اس میں نیشنلسٹ وغیرہ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے, تھوڑا کنٹروورشل سا ایشو بن جاتا ہے. لیکن جی اس میں جی ایک تاریخی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ملتان کی جو ہے ایک رہی ہے, ایک تاریخی حیثیت الگ رہی ہے, اور ملتان کی جو ہے اس کی کلچر کی اور اس کی جو زبان کی الگ حیثیت رہی ہے تاریخی اعتبار سے. کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی میں جب محمد بن قاسم آئے تو اس نے سندھ اور ملتان جو ہیں دونوں فتح کیے. پھر اس کے بعد جو ہے کرامتیوں کے دور میں یہ ملتان الگ ایک تھا, بلکہ یہ ایک پہلی مسلمان ریاست آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے تھا سندھ کے بعد الگ سے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ آ جاتے ہیں, اور بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو فارسی کی جو سب سے پہلی جو ہے
शायरों की बायोग्राफी जो है जिस तरह से होती है ना, एक वो जो पहली बार लिखी गई है वो उच्च में लिखी गई है, उच्च शरीफ में, उच्च और वो शरीफ, बिल्कुल। मुल्तान का उस वक्त एक हिस्सा था ये। तो इस जी। तरह से तो ये है कि मतलब एक पॉलिटिकल यूनिट था। मुगलों के दौर में भी जो है सिखों के दौर से पहले, जरा सा पहले, मुगलों के दौर में भी सूबा मुल्तान, सूबा लाहौर, सूबा कंधार, सूबा बन्नू, ये इलाके थे। ये जो आप कह लें कि मगरबी जो है साउथ एशिया कह लें, उसका जो मगरबी पार्ट है, उसमें ये 4 सूबे थे मुगलों के। कंधार था, उसके साथ आपका जो है वो बन्नू था, फिर उसके बाद सूबों में सूबा बनाए हुए थे उन्होंने, सूबे डिवाइड बनाए करके। हुए थे। मुल्तान जो है वो अलग मतलब सूबा था। फिर उसके बाद जब ज़ाहिर है रंजीत सिंह आया है तो उसने मुल्तान को ज़म कर दिया, उसको पंजाब के साथ, और फिर अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने उसी तरह से उसको किया एज़ इट वाज़। तो फिर उसके बाद कन्फ्यूजन पैदा हो गई लोगों में कि जी ये तो हमेशा से इस तरह से रहा है, और इसका फिर उसका कल्चर भी जो है वो वही रहा है, और ये वो। तो ये एक मतलब एक है चीज़। और असल उस में मेरे ख्याल से हमाद भाई, वो जी, जो हिस्ट्री का ये जो पार्ट है ना, वो इग्नोर हो जाता है, जी हाँ, ठीक है, मेरे हिसाब से। और हम एक जो हमारी जो रियासत बनती है वो एक और प्रोजेक्ट पे चली जाती है, और वो उर्दू का प्रोजेक्ट आ जाता है, सही। ठीक है। तो हाँ जी, उस बात पे डिस्कशन फिर नहीं होती, और जिसकी वजह से फिर जब वो पंजाब में, हालांकि पंजाबी नेशनलिस्ट इतने स्ट्रांग नहीं रहे, लेकिन पंजाब की जो नेशनलिज्म रही वो लैंग्वेज पे आ गई, ठीक है। जी, क्योंकि पंजाब वैसे मेजोरिटेरियन एक एरिया था, तो मेजोरिटेरियन सूबा था, उनकी डिस्कशन सिर्फ लैंग्वेज पे आई, और वहां पे जिसका नुकसान हुआ वो सराइकी का ज्यादा नुकसान हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल ही पीछे धकेल दी गई फिर उस वजह से। तो क्योंकि उर्दू जो है अपना ली गई, और उर्दू जो है अंग्रेज़ों के दौर से मतलब जो है वो पंजाब की एक एक तरह से ज़बान रही, और उन्होंने उसको मतलब अपनाया, और पंजाबी को उसकी वजह से ज़ाहिर है नुकसान हुआ पंजाबी को, पंजाबी को लेकिन बहुत नुकसान नुकसान हो रहा है, हुआ और हो रहा है। हो रहा है। फिर उसके बाद ये है कि पंजाबी के बाद ज़ाहिर है सराइकी तो मुकम्मल तौर पे जो है पीछे धकेल दी गई। तो ये वाक़ई में जो है ये एक बड़ा वो एक सान्य है अच्छा, तारीख़ का। आजकल कौन सा जो सराइकी राइटर्स हैं आप पढ़ रहे हैं उनको, या किस पोइट को पढ़ रहे हैं? जी, मैं पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत कम मिलता है ये कुछ अदब जो है सराइकी अदब। ये तो पाकिस्तान जाना हो तो वहाँ से जो है कभी-कभार इस तरह के कुछ ले आते हैं। तो जो है शुअरा वग़ैरह जो हैं वो पढ़ते रहते हैं। जैसे अब हैं एक रिफ़त अब्बास जो हैं, वो बहुत कमाल के शायर भी हैं, और इंशाइया लिखते हैं वो कभी-कभी, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो बल्कि मैं कभी-कभी वो करता हूँ, उसपे भी डालता हूँ, वर्ड्स इन सराइकी वग़ैरह जो है प्रोजेक्ट, उसपे भी शेयर करता रहता हूँ दोस्तों के साथ। तो उसके अलावा हैं जो लिखने वाले हैं, फ़िक्शन लिखने वाले हैं, वो उसमें हैं नज़ीर लगारी साहब, उन्होंने लिखा है विसाख, एक नॉवल लिखा है, और वो अभी मुझे मिला नहीं है। मुझे इश्तियाक है कि वो पढ़ूँ, लेकिन वो मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो मैंने उसके बारे में बहुत शोहरत सुनी है, नज़ीर लगारी साहब का है। उसके अलावा कदीम थोड़ा पीछे चले जाएँ तो हैं नुसरत कलांचवी साहिबा, उन्होंने बहुत लिखा, जो है फ़िक्शन में लिखा है उन्होंने। ज़फ़र लाशारी हैं, उसके अलावा हैं आपके महरीन फ़ातिमा हैं, आजकल की लिखने वाली हैं, अफ़साना लिखती हैं ज़्यादातर। हम्म, और शायरी में अगर आएँ तो शाकिर शुजा आबादी ज़ाहिर है, बहुत ही कमाल अवामी मकबूल शायर बहुत हमारे, बड़ा नाम, बहुत बहुत बड़ा बड़ा नाम। नाम। और इसमें बात ये है कि इन शुअरा और अदीबों को रोशनास कराया जाए, जो है एक आलमी पढ़ने वाले हैं, उन तक जो है इसको उनको रोशनास करें। ये बड़ी एक अहम चीज़ है मेरे ख़्याल में, ये होना चाहिए। और फिर अदब को जो है ख़ास तौर पे दोनों तरफ से, मतलब जो है आलमी अदब उसको सराइकी में किया जाए, और फिर सराइकी अदब का तर्जुमा जो है उसके तर्जुमे किए जाएँ दूसरी ज़बानों में, इंग्लिश में ख़ास तौर पे। बहुत कम काम हुआ है मेरे ख़्याल में इस पर। चीता चीता नाम है, नुख्बा लंगाह साहिबा, उन्होंने बहुत काम किया इस पर। उन्होंने शाकिर शुजा आबादी की शायरी जो है उसका तर्जुमा किया इंग्लिश में। तो लेकिन ये है कि इस पर और मज़ीद जो है काम होने की वो सर, इसमें। ये जी हाँ। मजीद कैसे काम हो, आप ये देखें कि जब आपको इंसेंटिव ना मिले एक चीज हुँ, का, ये तो है कि आप दिल से ये काम करते हो, आप कहते हो कि यार मैं अपने कौम के लिए, अपने वसेब के लिए ये काम करूं, लेकिन आप ये भी तो देखें, पहले के जो शायर थे उनको भी तो इंसेंटिव, गालिब हैं, जी उनको हाँ। भी तो इंसेंटिव चाहिए था ना जी, जी, कुछ जी। मोटिवेशन तो चाहिए होती है। तो हाँ। वो कहाँ से मोटिवेशन आनी चाहिए कि लिखें लोग?
جی ہاں، نہیں یہ تو بات بڑی ایک ہے، ایک حقیقی جسے زمینی حقیقت کہتے ہیں نا، زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز تو بڑی تلخ ہیں ظاہر ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ جو پاکستان میں رہ کر کام کرنا ہے اس قسم کا، وہ بڑا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں، جو لوگ کر رہے ہیں ان کی اس میں بڑا وہ ان کو، جہاد کر رہے ہیں جو وہ کر رہے جہاد ہیں کر رہے ہیں، بے شک جہاد کر رہے جی ہیں، یہ بڑا ان کو سراہنا چاہیے، اور اسی لیے مطلب آرٹسٹ کی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کچھ ویسے بھی کچھ پڑھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے، بدقسمتی ہے، نہیں ایک جی بحیثیت قوم جو ہے وہ اتنا رہا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ یہ آ جاتا ہے کہ آپ جو ہیں پڑھیں گے، آپ کے پاس کچھ کم وقت ہے، آپ کام پہ ہیں یا فیملی کو ٹائم دیں گے، چلیں تھوڑا سا وقت ملا ہے تو وہ کیا پڑھیں گے. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز آ جاتی ہیں. آج کل ظاہر ہے انگلش پڑھ رہے ہیں لوگ، اردو پڑھ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اس طرح سے کم ملتا ہے، اسکوپ اس کا کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے انکریج کرنا ریوائول چاہیے، ریوائول ہونا چاہیے ریوائول ہونا چاہیے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے اسپانسرشپ اگر ہو، انسینٹیوز ہوں تو وہ تو بڑی بات ہے اگر اس طرح سے کام ہو. نہیں تو سر اسٹیٹ تو لیکن چاہتی نہیں ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کدھر چاہے گی یہ چیز کہ یہ چیز ہو جی ہاں، یہ بس یہ ہے بدقسمتی کہ یہ اس طرح سے اتنا وہ ہوتا نہیں ہے. اور پھر اگر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے دکھاوے کے طور پر ہو رہا ہے جیسے. اور پھر یہ اس میں ہمارے ڈاکٹر اشو لال صاحب جو ہیں، انہوں نے بلکہ کچھ سال پہلے ان کو وہ ایک تھوڑا سا یعنی دکھاوے کے طور پر ان کو ایک دیا جا رہا تھا اعزاز، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک کہ جو ہے اگر آپ صحیح معنوں میں کام نہیں کریں گے تو اس دکھلاوے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس اعزاز کو جو ہے وہ انہوں نے ٹھکرا کہا دیا. کہ ہماری صرف اور صرف جو زمینیں ہیں نا وہی چھوڑ دو تو ہمارے لیے جو ڈیزرٹ ہے اس کو ڈیزرٹ رہنے دو تو تو یہ بھی وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم مجھے اس اعزاز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اور جو بالکل. دریا پہ وہ کام کر رہے ہیں، میری ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ان سے گفتگو ہوئی تھی، جی ہاں، تو جی ہاں، جی ہاں. ہی از ڈوئنگ این انسپائریشنل جاب. اور بہت وہ بہت جس طرح سے بغیر کسی معاوضے کے لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اور جی مطلب کئی کتنے دہاقوں سے، کتنے دہائیوں سے وہ 40 سالوں سے 40 40 سالوں سالوں سے وہ لکھتے آئے ہیں. جی ہاں، مطلب یہ جی وہ ان کا کام واقعی یہ تو بڑی، انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی ہے اس کے لیے، ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. بالکل. اور جس طرح سے سر مجھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ نا جو پیشنٹس آئے ہماری پوڈ کاسٹ کے دوران، تو وہ پیشنٹس کو چیک کرنے کے لیے چلے گئے، اور اچھا مجھے اچھا. یہ پتا چلا کہ وہ ان لوگوں کو بغیر کسی کاسٹ کے چیک جی کرتے ہاں، ہیں، جی ہاں، جی ہاں، بغیر معاوضے کے، بالکل ان کا یہ بغیر ہے، معاوضے کے. تو بڑی بات میں ہے کہ یہ. یہ آج کے دور میں تو یہ آج کے دور کے ولی ہیں، سیدھی سی بھلی بات. صحیح بات. بڑی بے لوث بالکل خدمت کر رہے ہیں بے شک. یعنی کہ جی ایک فرد کی بھی اور ایک پورے معاشرے کی بھی، وہ اس جی طرح سے بالکل، بے پورے لوث معاشرے خدمت کو کر آگاہ کرنا. انہوں رہے نے ہیں. جو اپنا ماشاءاللہ گھر بنایا ہوا ہے، وہ لگتا ہے کہ کسی اس ایسے سمجھ لیں کہ وہ پرانے دور کا ایک بڑا سا ایک نمونہ ہے جو کہ واہ انہوں نے بنایا ہے. واہ تو واہ. خیر، اچھا سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لینگویج ہے، جی کوئی بھی لینگویج ہو، بے شک وہ سرائکی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، اگر اس کو ماں کی طرف سے، وہ لینگویج ایک ماں کی طرف سے اس کو کتنا پروموٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو نیٹو لینگویج ہے گھرانے سے وہیں سے یہ چلنی چاہیے اور وہیں سے بولنی چاہیے، اور وہ کوگنیٹو سکلز امپروو کرنے میں آپ کی کتنا ہیلپ کرتی ہے. ظاہر ہے وہ تو جو ہے آپ اگر آپ کو گھر سے وہ مل رہی ہے، آپ کی مطلب اپنی ماں سے جس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ مل رہی ہے، تو وہ تو ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ اپنی زبان جو ہے اس میں اس کو سن رہے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، تو بڑی بات ہے. اب ایک تو مطلب ایک صرف یہ ہے کہ وہ سننے اور سیکھنے کی ایک حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں تعلیم کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہونا چاہیے کہ وہ تو اپنی ہی نیکسٹ جو اسٹیپ ہو گیا. اب. جی ہاں، اور وہ میرے خیال میں بڑا ایک اہم ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ سن نہیں رہے. اب تو وہ سننا بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے، بلکہ آج کل نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اردو جو ہے وہ 70-80 کی دہائی سے جو ہے وہ والدین کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ یہ بولیں، اردو بولیں بچوں کے ساتھ، چاہے وہ پھر اپنی زبان میں بات کر سکیں یا نہ اب کر سکیں. انگریزی آ گئی ہے. اب انگریزی آ گئی ہے. اور پھر کئی جو ہیں وہ دوستی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے زمانے کی کہ جو ہے انگریزی ہم نہیں بولیں گے تو یہ کہاں سے سیکھیں گے. حالانکہ یہ بات جو ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی مثال ایک ہے کہ میں ساری زبانیں جو ہیں سیکھ رہا ہوں، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور سیکھتا آیا ہوں. آپ زبان کچھ بھی کوئی بھی سیکھ سکتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک مفروضہ ہے کہ جو ہے آپ کی سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ.
وقت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بچپن میں آپ کے پاس ذرا زیادہ وقت ہوتا ہے سیکھنے کا کچھ کسی چیز کو بھی. جب آپ تھوڑا عملی بڑے کاموں میں ہوتے آتے ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو اور تھوڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے وقت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ انگریزی جو ہے بچپن سے ہی سیکھی جائے، اس کے یا اگر سیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان جو ہے وہ بھی سکھانی چاہیے میرا خیال میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی سطح تو چلنا ٹھیک ہے، جو آپ کی ابتدائی تعلیم ہے وہ میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ آپ کی اپنی زبان میں ہو، اور اس کے لیے اس تو سے کیا کوئی سر، اس سے کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ دیکھیے اگر آپ جو ہے مطلب جو بنیادی چیزیں اگر آپ اپنی زبان میں سیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بہت ہی ایک مفید چیز ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ چیزیں جو ہیں کسی اور کی زبان میں سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جس طرح سے آپ کہیں کوگنیٹو جو اس کی ہے صلاحیت انسان کی، وہ اس کے لیے بہت ایک اہم چیز ہے. اور پھر یہ بچہ ہے کہ زیادہ کریٹو ہو جاتا ہے اس چیز سے. کریٹو ہو جاتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ جی میں اپنی زبان میں سیکھ رہا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو کانفیڈنس آتا ہے آپ کو اپنی زبان میں. اور پھر یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ایک وہ ہے ایک سانیہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے اپنی جو زبانیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں ایک وہ احساس کمتری ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں اس طرح سے. ہم دیکھتے ہیں کہ جی انگریزی ہے، چلیں اردو بھی کسی حد تک، وہ زبانیں جو ہیں وہ ہیں لکھی جاتی ہیں، وہ پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ اہم ہیں. تو وہ اس وجہ سے انسان کا جو ہے وہ واسطہ دور ہو جاتا ہے، اس کا تعلق دور ہو جاتا ہے اپنی زبانوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دکھایا جائے گا کہ یہ زبانیں بھی اس قابل ہیں، اور یہ واقعی ہر زبان قابل ہے کہ وہ پڑھائی جا سکے اور اس میں کوئی بھی کام کیا جا سکے، اس کو آفیشیلی استعمال کیا جا سکے، اسے بیوروکریسی میں استعمال کیا جا سکے، قانون میں، ہر زبان میں یہ صلاحیت موجود ہے. اب یہ ہے کہ اس پر کام ہونا چاہیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کام کرنے والا نہیں ہے. اب دیکھیے نا ہمارے یہاں تو جس طرح سے ہائرارکی بن گئی ہے ان زبانوں کی کہ آپ کا جو کلاسز ہے بن گئی ہیں. کلاسیفیکیشن جس طرح سے بن گئی ہے اس کی کہ جی آپ کی جو آفیشیل لینگویجز دو ہیں ویسے تو، انگلش اور اردو ایک طرح سے، لیکن اردو میں اتنا کام نہیں ہوتا، قانون وغیرہ تو انگلش میں ہی زیادہ تر ہوتا ہے. اب وہ اردو جو ہے وہ پیچھے دی جاتی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو زبانیں آ جاتی ہیں، ہماری اپنی قومی زبانیں آ جاتی ہیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، سرائکی، اس میں تو بہت کم ہوتا ہے ان چیزوں پر کام. تو ان پہ کام ہونا چاہیے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان زبانوں کو ان کی جو ہے ایک سرکاری طور پر ان کو تسلیم کیا جائے، سرائکی کو مکمل طور پر جو ہے آفیشیلی تسلیم کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہو کہ اس کے اوپر اس کو ابتدائی طور سے جو ہے اس کو پڑھایا جائے اسکول میں، ٹھیک ہے، بچوں کو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو جو ہے ایک جس علاقے میں یہ بولی جاتی ہے جغرافیہ یونٹ میں، وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، چاہے یہ کہہ لیں کہ اردو کے ساتھ یا انگلش کے ساتھ، لیکن اس کو بھی وہاں کریکولم پہ کا پارٹ بنایا جائے، کریکولم کا پارٹ بھی، بنایا. اور آفیشیل جو ہے اسکوپ آفیشیل سپیس میں بھی اس کو لایا جائے. جیسے سندھ میں میرے خیال میں ہے کہ سندھ میں جو سندھ ہے میں ہے، آپ کہ آپ کے جو سندھ میں ہے سرکاری کام ہیں وہ سندھی میں بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اور جی. سندھ میں یہ کریکولم کا بھی حصہ ہے اور پڑھائی بھی جاتی ہے سندھی. تو Sindhis جب are lucky in that way. بالکل، اور یہ ہے کہ انہوں نے یہ اپنا جو ہے حق وہ حاصل کیا ہے. اب ہمارے ہاں یہ جو ہے یہ حق حاصل کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ اس میں کئی رکاوٹیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ رکاوٹیں اس میں یہ بھی آ جاتی ہیں کہ ایک ہی جغرافیہ یونٹ کے جو دو مختلف زبانیں ہیں ان کے بولنے والے آپس میں جب جھگڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ آگے اپنا کیسے لے کر جائیں گے اپنا جو اور مدعا ہے. ہمارے علاقے کے جو حکمران ہیں وہ بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے میرے نہیں خیال سے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے ان کے لیے. صحیح بات ہے. جی. اچھا سر، یہ جو ہم نے بات تو کر لی، چلیں ساری لینگویجز کی اپنی امپورٹنس ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی نیٹو زبان کو پروموٹ کرے، اپنی نیٹو زبان پہ ہی رہے. اسپیشلی جب وہ بچہ ہوتا ہے، جو ان کے بچے ہیں، تو وہ اس چیز میں وہ اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ اگر اس کی کوگنیٹو سکلز اس طرح سے ڈیولپ ہوں گی تو وہ بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہوگا کہ وہ پریکٹیکلی آگے لائف میں سکسیسفل ہو سکے گا. جیسے کہ آپ نے اپنی ایک ایگزامپل دی، ٹھیک ہے، کہ ہمیں تو پھر بھی آپ پہ تو کچھ نہ کچھ وہ فورسفلی بھی ہوا، لیکن آپ نے اس چیز کو آگے جا کے کیسے اس چیز کو یو پرووڈ اٹ رانگ کہ یار یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ میں لینگویجز میں بھی کام کیا جا سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں. لیکن آپ ہی ایک ایگزامپل ہیں کہ جو کہ ملٹی لینگویجز میں کام کر رہے ہیں. تو ملٹی لینگویجز میں کام کرنے کے آپ پرسنلی کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت سارے راستے کھل گئے؟
جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ اس کی اگر دیکھا جائے صرف پریکٹیکلی، تو میں جس چیز میں کام کر رہا ہوں، مطلب جو میں جس شعبے سے وابستہ ہوں، وہ بھی لینگویجز سے متعلق ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ میں ریسرچر ہوں، لینگویجز میں ریسرچ کرتا ہوں، اور اگرچہ یہ فائنانس سے زیادہ متعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام جو ہے اس میں لینگویجز میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لینگویجز جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں اگر آپ وہ جیسے برٹرن رسل نے کہا تھا کہ اس میں دنیا میں رہنا اور صرف ایک زبان بولنا اس چیز کے مترادف ہے کہ آپ ایک بہت بڑی حویلی میں، ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور صرف ایک کمرے میں پوری زندگی آپ نے گزار دی ہے۔ واہ تو کیا اگر خوبصورت بات آپ ہے. جی ہاں، اگر آپ دوسری ایک اور زبان سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کے در کھول دیتی ہے، دنیا کو دیکھنے کا ایک الگ ڈھنگ دیتی ہے، ایک الگ طریقہ دیتی ہے کہ آپ دنیا کو ایک الگ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں ویسے بہت خوش قسمت ہیں کہ جو ساؤتھ ایشیا میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں فی الحال رہ رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کی کہ برطانیہ میں رہ رہا ہوں، اور سوائے ویلز کے جو انگلینڈ ہے خاص طور پہ، وہ بڑا مونولنگول قسم کا ایک علاقہ ہے، اس میں صرف ایک زبان بولی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ہاں یہ خوش قسمتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ابھی ہم مطلب شکایت کر رہے ہیں کہ سرکاری طور پہ اس کو زیادہ ترویج دینی چاہیے، زیادہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر صرف دیکھیں کہ عام شخص جو ہے ہمارا عام طور پر وہ 2-3 زبانیں بولتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں اور اس معاملے میں مطلب کچھ لوگ صرف ایک یا دو زبان بولتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ایک قدرتی طور پر، فطری طور پر ان کو ایک وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ ایسی سوسائٹی میں ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، میرے کئی دوست ہیں جو ہیں شمالی سندھ میں ہیں، بلوچ ہیں، اور وہ جو ہیں گھر میں بلوچی بول رہے ہیں یا سرائکی بول رہے ہیں، ساتھ سندھی چل رہی ہے، باہر اردو بول رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ہے، پھر جب وہ پڑھتے انگلش ہیں بھی تو انگلش بھی، تو وہ ایک ان کو 4 وہ زبانیں جو ہیں وہ لطیفہ بھی. تو وہ ہاں جی 4 زبانیں جو ہیں وہ تو گھر سے ہی ایک قسم کی ان کی وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ تو یہ آپ کو جو ہے ایک ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کے ذہن کے دروازے کھولتی ہے کہ آپ دنیا کو کس طرح سے دیکھیں گے، اس کے متعلق جو ہے آپ کا پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کریٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو، آپ اگر لکھنا چاہیں اس میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ فوائد تو ہیں اس کے۔ ہاں وہ صرف یہ دیکھیں کہ وہ صرف آپ لینگویج نہیں بول رہے، آپ ان کے کلچر کے ساتھ آپ کی شناسائی ہو رہی ہے، بے اور شک، جتنے ان کے نالج سسٹمز ہیں ان بالکل، لینگویجز کے، آپ جی ان ہاں، نالج سسٹمز کے ساتھ اویئر ہو رہے ہیں. بے تو شک، یہ دیکھیں کہ وہ ایک انسان کا مائنڈ وہی بات ہے آپ کی کہ آپ ایک کمرے میں نہیں رہیں گے، پھر آپ پوری حویلی سے اویئر ہو جائیں گے. بے شک، اسی طرح اب دیکھیں، بالکل جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ اب جیسے میں وہ پڑھ رہا ہوں، یدش پڑھ رہا ہوں، تو وہ یدش جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے کی زبان تھی، مطلب ایک سینٹرل جی یورپ یا ایسٹرن یورپ میں ایک خاص علاقے کی۔ تو وہ جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ اس کلچر کے متعلق بھی سیکھتے ہیں، صرف زبان نہیں سیکھتے، اس کلچر کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، اس تاریخ کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔ تو ایک بہت بہت انریچنگ ایکسپیرینس ہے مطلب۔ اور اس سے سر اس میں انکلوژن کا جو یہ چیز ہے کہ آپ انکلوسیو آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے باقیوں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہیں. تو وہ انکلوژن والا جو کہ ہماری اسٹیٹ نے تو پروجیکٹ یہ کیا کہ 1 لینگویج 1 نیشن یا 1 نیشن 1 لینگویج والا جو ہمارا وہ رہا، تو وہ ہم دیکھیں تو 71 میں اس چیز میں ہم بہت برے طریقے سے فیل ہوئے. ٹھیک ہے، اور تو یہ ہمارے بالکل لیے لیسنز بھی ہم نے ان چیزوں سے بھی نہیں سیکھے سر، اتنے بڑے ڈائلیماز سے، اتنے بڑے ایک بہت بڑے حادثے سے. حادثے سے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی کہ جو ہے اس کے بھی اس کا جو روٹ کوز جو تھا، اس کی جو جڑ تھی اس پورے مسئلے کی جو ہے، جو ویسے تو بڑی اچھی بات ہے، بنگلہ دیش جو ہے آزادی جو اس کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں، خوشحال ہیں، بڑی اچھی بات ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا جو اصل بنیاد وہ بھی زبان ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی زبان کو زبان کیسے پہ ہی. کچلا گیا۔ اور یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، اب تو یہ ادھر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مختلف مانیومنٹس بنی ہوئی ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پر، جہاں پہ وہ جو ہوا تھا 1949 میں شاید جو ہے ان پہ اسٹیٹ کی طرف سے فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے، طلباء نے احتجاج کیا بنگالی کو آفیشیل لینگویج کرنے کے لیے، بنوانے کے لیے اس کو ان کے اوپر تو وہ اب جو ہے UN کی طرف سے مدر لینگویج ڈے اس کو مانا جاتا ہے فروری میں، مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے، 19 فروری ہے شاید۔ تو بہرحال وہ جو ہے
اس کی بنیاد جو ہے اس مسئلے کی وہ بھی زبان تھی کہ جی ہماری زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے پورے پاکستان میں، ہماری چاہے پاپولیشن زیادہ ہے. ہاں پاپولیشن پاپولیشن زیادہ ہے. زیادہ. ہمیں تو حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو دیکھ سکیں. اور وہ زبان ایسی زبان ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایشیا کا سب سے پہلا نوبیل پرائز ملا ہے جسے ٹیگور، اس کی زبان ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عام سی زبان، مطلب عام کوئی سی بھی عام زبان ہے. زبان نہیں ہوتی ویسے تو، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی رچ ہسٹری کے ساتھ ظاہر ہے ان کا ایک دعویٰ بڑا بجا تھا. تو وہ جب یہ ہے کہ نہیں جی ہم تو صرف اردو کو رکھیں گے، تو وہ پھر ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کیسے اس کے اور کیسے جو کہ نتائج. اردو زیادہ صرف ان لوگوں کی زبان تھی جو کہ صرف مائگریٹ کر رہے تھے. مائگریٹ کر کے فرسٹ لینگویج تو صرف انہی کی تھی، اور تقریباً اب بھی رہی ہے. یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اب جو لوگ سیکھ رہے ہیں مطلب بچپن سے، ان کی بھی ایک قسم سے وہ فرسٹ لینگویج، لیکن پھر بھی اس کی سطح جو اس کی ریشو ہے، اس کی شرح جو ہے وہ ہمیشہ سے کم رہی ہے. تو اس لیے بالکل اس میں انہوں نے یہ جو ہے اس لینگویج پالیسی کو تبدیل نہیں کیا گیا اس کے بعد بھی. یہ مطلب سیکھا نہیں ہے اس غلطی سے کہ اس سے کچھ ہم سیکھیں. پھر بھی ایکسکلوسیو ہی رہے. بالکل ایکسکلوسیو ہی رہے. ہاں جی. اچھا سر، یہ جو آپ ایک ایسی سوسائٹی میں آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ایک ڈفرینٹ سا ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے آپ کی، اور لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اسی طرح سے آپ کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی، یا جو آپ نے پڑھا یا جو آپ نے دیکھا آبزرویشنس کی، ڈرامہ، آرٹس، ان چیزوں کی کریٹو سکلز ڈیولپمنٹ میں کتنا بڑا رول ہے؟ نہیں یہ تو بہت ہی اہم چیز یہ ہے. ایک الگ ٹاپک ہے جو کہ میں نے چھیڑ دیا ہے، نہیں لیکن میں نہیں تھوڑا سا اس سے بہت بڑا واسٹ، اس پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بولا گیا، لیکن میں بالکل. آپ کا تھوڑا سا بریفلی نہیں میں بریفلی بالکل یہی عرض کروں گا کہ کریٹو جو ہے اس میں جو فن ہے، کیا فنون لطیفہ ہے، یا اس قسم کے تھیٹر ہے، یا اس کے علاوہ اور جو چیزیں، یہ بہت اہم ہے معاشرے میں. یہ جو ہے آپ کا ایک آؤٹ لیٹ مہیا کرتی ہے آپ کو ایکسپریس کرنے کا، چاہے آپ اسے ایکسپریس کریں ایک احتجاج کے طور پہ کریں، چاہے اس میں آپ ایکسپریس صرف جو ہے ایک استھیٹیکلی اس کو کریں. یہ ایک معاشرے کا ایک جو ہے ایک بہت اہم حصہ ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بہت کم رہا ہے، اس کی طرف رواج جو ہے بہت کم رہا ہے کہ اس میں کام کیا جائے. تھیٹر وغیرہ میں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں بہت کم لوگوں نے کیا، اور پھر جنہوں نے کیا اس میں کیونکہ ایک سٹگما وابستہ ہے ہمارے ہاں آرٹس سے ویسے بھی کہ جی یہ تو کنجر خانہ ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آرٹ سے کوئی بھی، خاص طور پہ جو پرفارمنگ آرٹس ہے، پرفارمنگ آرٹس جو ہیں جیسے موسیقی ہے، چاہے اس میں آ جاتا ہے آپ کا تھیٹر آ جاتا ہے، تو اس چیز کو بڑا وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور اس کو ریلیجن کو بھی اس چیز میں یوز کیا جاتا ہے کہ یوز کیا جاتا ہے، ریلیجن جو ہے اس چیز کا منع کرتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ تھیٹر کے خلاف جو ہے کچھ اس طرح سے کہ تھیٹر ممنوع ہے کہیں لکھا گیا ہو، کہیں کسی سکرپچرز وغیرہ میں اس طرح کا ذکر ہے، نہیں ہے. تو یہ ایک مطلب ایک آپ ایکسپریس کر رہے ہیں اپنے شاعری آپ تو کو. پہلے بھی ہوا کرتی تھی، شاعری تو پہلے شاعری پوئٹری. تو شاعری تو بلکہ یہ ہے کہ جو عرب جو تھے، مطلب اگر عربوں کی مثال لیں تو جس چیز کے اوپر وہ اپنے بڑا فخر کیا کرتے تھے وہ تھا کہ وہ شاعر ہیں، وہ بڑے فصیح و بلیغ ہیں. اور وہ جو حتیٰ کہ کعبہ میں بھی 7 معلقات 7 جو ہیں وہ قصیدے وہ ہوا کرتے تھے، جو یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے کہ 7 قصیدے کے جو 7 شاعری کے بے مثال قصیدے عربوں کی اس کے حساب سے، شاعری کے استھیٹکس کے حساب سے وہ وہاں پہ ہمیشہ آویزاں ہوا کرتے تھے، کعبہ میں، خانہ کعبہ میں ہوا کرتے تھے. تو اس طرح سے یعنی شاعری کا تو ایک بڑا رہا ہے. اور پھر شاعری جو ہے بلکہ وہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں صوفی شعراء نے خاص طور پہ اس میں کتنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، شاعری کے ذریعے سے اپنے میسج کو آگے پہنچانے میں. اور اسلام پھیلا ہی اسی بیسس پہ، اسی پہ ہے، خاص طور پہ جو ہے جی ہاں بالکل ساؤتھ ایشیا میں اسی بیسس پہ پھیلا ہے. تو اس لیے یہ ان چیزوں کو اس طرح سے معیوب سمجھنا، اور پھر یہ تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ جو ہیں اپنے وہ ایک کرتے ہیں، وضع کر لیتے ہیں ایسے بہانے، لیکن یہ ضروری چیزیں ہیں بے شک. اچھا، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے پڑھانے کی کتنی امپورٹنس ہے، میں بھی اپنی اس پہ بتاؤں گا. اور لیکن آپ سے آپ کا ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اسی چیز پہ ہیں، تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور اتنی اہم ہے جتنی سائنسز ہیں. ٹھیک ہے،
ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سائنسز کو کرتے ہیں صرف اس پہ پریفرنس اس کو کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں, اور ہیومینٹیز کو مکمل طور پہ اگنور کر دیا جاتا ہے, اور اگر کیا بھی جائے, کوئی پرسیو کر بھی رہا ہے تو اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ویسا نہیں ہے, جیسے ویسے برائٹ نہیں ہے جیسے سائنس کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مطلب ایک اہم چیز ہے. وہی ہے نا کہ اس سے راستے کھلتے ہیں آپ کے, کتنے آپ کریٹیولی آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اور کام اس میں بہت سے کر سکتے ہیں. اس میں سوشیالوجی آ جاتی ہے, اینتھروپولوجی آ جاتی ہے, تو بہت سے مطلب اس کا اسکوپ بہت واسٹ ہے. تاریخ آ جاتی ہے. مطلب آپ ایک ایک چیز کو اگر دیکھیں کہ وہ کتنی اہم ہے انسانیت کے لیے اور انسانیت کی پروگرس کے لیے, تو فلسفہ دیکھ لیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ سمجھاتا ہے کہ فلسفہ وغیرہ یہ تو بھئی وہ ہیں عام سی چیز ہے, یہ وہ ہے فضول لوگوں کی چیز ہے, یہ اس قسم کا سمجھاتا ہے, تصور یہ ہے. حالانکہ فلسفہ جو ہے آپ کو خود سے سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے آپ میں, اور آپ کو وہ صلاحیت دیتا ہے. اگر آپ فلسفہ پڑھتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کی طرف آپ جاتے کریٹیکل ہو. تھنکنگ, بالکل, اور یہ بہت اہم ہے یہ چیز فرد کے لیے بھی, اور پھر فرد سے لے کر یہ اگر مکمل طور پہ کی جائے تو یہ معاشرے کے لیے بھی بہت اہم ہے. سوسائٹی کے یورپ لیے بالکل. جی ہاں, یورپ میں جو ہے کچھ ملک ہیں, میں فرانس میں جانتا ہوں کہ فرانس میں یہ اسینشیل ہے ایک سطح تک جو ہے فلسفہ اسکول میں جو ہے ایک لیول تک جو ہے یہ ضروری پڑھایا جاتا ہے, کہ تاکہ جو ہے اسٹوڈنٹ وہ اس میں یہ کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت پیدا ہو. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں, لیکن ہمارے اور ہاں بہت کم ہے. میں تو اس پہ بڑا بولتا بھی ہوں, میں ووکل لیکن اس طرح سے نہیں ہوں, بٹ اگر فرینڈس کی سرکل میں بیٹھا ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ ضیاء کے جو ٹائم ہے, ضیاء نے جب سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کو پڑھانے کی بجائے اس نے پاکستان سٹڈیز کو وہ لے آیا, اور وہ بھی پاکستان سٹڈیز جو کہ اس کی رجیم کو لیجیٹمائز کرے اور اس کے رجیم کو آگے تک بڑھائے. تو تب سے ہم اس طرف گئے کہ ہم نے وہ چیزیں فالس ہسٹری کی طرف گئے. اور ہمارے ہاں ویسے پہلے بھی نہیں تھا, لیکن ہم اور جو ہمارے بزرگ تھے وہ کم از کم ان چیزوں کو پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور ہمارے بزرگ ان چیزوں کو جانتے تھے. تو ہماری سوسائٹی میں جو آج کل فقدان ہے موریلٹیز کا, ایتھکس کا, پرنسپلس کا, تو اس فقدان کی سب سے بڑی یہ وجہ بھی ہے. اب ہم صرف ایک انسان روبوٹک تو نہیں ہے نا, ایک انسان صرف یہ تو نہیں ہے, اور وہ ان میں بھی ہم نے ایکسپرٹیز نہیں حاصل کیا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم سرائیکی اگر لینگویج بچ گئی ہے ایز اے لینگویج, تو یہ ہوا کہ انہوں نے شکر ہے کہ سرائیکی ریجن کو ڈیولپ نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم لکی ہے کہ ہماری لینگویج اس لیے رہ گئی کہ ہم اتنا ڈیولپ نہیں ہوئے. نہیں, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی. جی جی, تو آپ جی آپ ایڈ نہیں, آن میں کریں. یہ عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جب معاشرے میں صرف ایسی چیزوں کو پڑھانے کی طرف توجہ دی جائے یا امپورٹنس دی جائے جو آپ کو مانیٹری طور پر صرف آپ کو کچھ اس کو کرتی ہیں, آپ کو فائدہ دیتی ہیں, تو انسان کا ظاہر ہے اس کا وہ بڑا ایک اس کا پورے کا پورا آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ آف ویو زندگی کی طرف ہی یہ ہو جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف جو ہے وہ پیسے کمانا ہے. جی ہاں, تو وہ اتنا محدود ہو جاتا ہے اس کا یہ نقطہ نظر کہ پھر ظاہر ہے پھر آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاشی مسائل جو جنم لیتے ہیں وہ ان کے پیچھے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی بڑی ہے کہ جو ہے خود غرضی ہے یا مفاد پرستی ہے, یا صرف یہ ہے کہ بھئی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کیا جائے, چاہے لوگوں کا حق غصب کر کے کیا جائے, کسی تو طریقے وہ سے پیسے کمانے ہیں. اسی طریقے سے تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ کا جو موقف رہا ہے شروع سے وہی یہ رہا ہے کہ بھئی ایم بی اے کرو اور جی وہ کر لو, فائنانس میں چلے جاؤ, یا پہلے ہوا کرتا تھا آئی ٹی, یا اس سے پہلے ہوا کرتا تھا, اب بھی ہے ویسے میڈیسن اور لا وغیرہ تو اب بھی ہے, تو انجینئرنگ ہے, انجینئرنگ ہے. جی ہاں, جی ہاں, جیسا کہ آپ نے کی, آپ کی جنریشن میرے خیال سے وہ انجینئرز کی جنریشن ہوگی. جی ہاں, میڈیسن اور انجینئرنگ تھی, پھر اس کے بعد اب جو ہے اور آئی ہیں آئی ٹی اور ایم بی اے وغیرہ. تو یہ بالکل ایک وہ ہے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈاگ ایٹ ڈاگ, اس قسم کی ایک ریس بن جاتی ہے. پھر یہ صرف مطلب ایک نفسا نفسی اور وہ بس وہی رہ جاتا ہے اس میں جو اس کے بعد بیونڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے انسان سوچتا ہی نہیں ہے. اچھا, یہ گلوبل ڈائلیما بھی ہے میرے خیال سے, بڑا ہے اوورآل جی, دنیا میں. بالکل کیپٹلزم کا ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا جو ہے یہی ہے, اور یہ ہر جگہ ہے, صرف ہمارے ہاں نہیں ہے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ کیپٹلزم کا یہی ہے کہ انسان کو
روبوٹ کی طرح سے جو ہے وہ کر کے اس کو بس یہ ہے کہ اس سے جتنا زیادہ کام لیا جا سکتا ہے, یوٹیلائزیشن اس کی, انسان کو وہ یوٹیلائزیشن نمبر بس دے دیا گیا کہ اس سے کیا لیا جا سکتا ہے. ابھی اتنے کل کی بات فگرز ہے, میں جانا ہے, اتنے فگرز میں بات فگرز ہو میں گئی. جانا ہے. جی ہاں, ابھی میں کل کی وہ پڑھ رہا تھا, برطانیہ کی بات ہے کہ کنسرویٹو گورنمنٹ جو ہے اس نے کیا ہے کہ جو کورسز فائدہ مند نہیں ہیں, جو کورسز آپ کو پیسے کمانے میں مدد نہیں دیتے, ان پر جو ہے تھوڑی قدغن لگائی جائے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں میں, حالانکہ یہ کافی ویسٹ میں رہا ہے کہ جی لوگ کئی ایسے کام کرتے ہیں جس کا کوئی وہ لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا, لیکن بہرحال تو اب اس میں بھی کیا جا رہا ہے, اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں یہاں پہ بھی. اچھا, ریڈنگ کی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ریڈنگ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی, ریڈنگ جو ہے آپ کو وہی بات آ جاتی ہے پھر کہ کریٹیکل تھنکنگ یا خود سے سوچنا جو ہے اس کی طرف آپ کو کرتی ہے. آپ مطلب ایک کتاب جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے لکھے ہوئے لفظ ہیں, وہ کسی کا وہ اس نے دنیا کو کس طرح سے دیکھا, اس نے زندگی کو کس طرح سے دیکھا, جس مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتاب کس پر ہے, تو وہ آپ کو وہ رخ بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو چاہے فکشن ہو, چاہے نان فکشن ہو, ہسٹری ہو, وغیرہ وغیرہ, آپ اس سے ظاہر سیکھتے ہیں. اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ جو ہے مطلب اس کو اسپانسر کیا جائے اسٹیٹ کی طرف سے, لائبریریز وغیرہ ہونے چاہیے, اور پھر لوگوں کو کیا جائے اس کی طرف مائل کیا جائے. تو یہ ایک ہمارے ہاں تھوڑا کم رہا ہے ہمیشہ سے ہی, لیکن بہرحال اس کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں سر, بیکاز وی ہیو ہیڈ 1 hour تو 56 minutes ہو گئے ہیں. لائک ٹو اینڈ دس کنورسیشن. بہت اچھا بھی لگ رہا ہے, لیکن آئی ہیو سو مینی کویسچنز, سو مینی کیوریز, اور لیکن we'll discuss it in سرائکی with another program. جی ضرور ضرور ضرور, سرائے کی گال کرے سوں اگلی باری. اور جی بس میں بس کوئی خاص پیغام نہیں میرے اس وقت ذہن میں آ رہا کچھ اس طرح سے. یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب اپنی زبان بولیں, اپنی زبان بولنے میں فخر محسوس کریں, اپنی زبان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی زبان ہو, میں سمجھتا ہوں کہ سب زبانیں جو ہیں وہ برابر ہیں, سب زبانوں میں کام ہونا چاہیے. میں اپنی جو ہے سب اپنے زبانیں خوبصورت ہیں, سب ڈفرینٹ زبانیں کلرز ہیں. خوبصورت, جی ہاں بالکل. اور میں اپنی زبانیں جو ہیں وہ ان کو سیکھتا ہوں, باہر کی زبانیں بھی سیکھتا آیا ہوں. اور یہ ہے کہ اب میں فی الحال میری کوشش ہے کہ میں بلوچی سیکھوں, کیونکہ یہ قسم کی وہ ہیریٹیج کی بھی زبان ہے ہماری, جو ہمارے یہاں نہیں بولی جاتی, لیکن یہ ہے کہ وہ میں سیکھ رہا ہوں آج کل. اس کے علاوہ کچھ اور زبانیں سیکھ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان جو ہے اس پہ فخر محسوس کریں, اور اس پہ اگر جتنا کام کر سکتے ہیں کریں. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھلائی کر سکتے ہیں وہ کریں, بس یہی ہے. اور تو کچھ خاص میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. حماد بھائی, thank you so much. Thank you so much بہت for بہت your شکریہ, time. بہت It شکریہ was فیصل بھائی, amazing بہت شکریہ, having you on our show. بہت اللہ شکریہ. حافظ. خدا حافظ.